بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چاروں نے جیسی بدنام شہرت حاصل کی ہے، اس کے نتیجے میں انٹرپول کے تجربے کار سراغر سانوں سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ہمیں کبھی نہ کبھی گرفتار کر کے سزائے موت دلا سکتے تھے، لیکن امریکی حکام ہمیں اکثر اہم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے انٹرپول اور دوسرے سراغر ثانی کے ادارے ہمیں کبھی گرفتار نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، تم چاروں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آج کل افغانستان میں ہوں؟ ہمیں امریکی فوج کے ایک جنرل نے طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ افغانستان میں ہیں۔ آپ سے یہ بات چھپی نہیں رہے گی کہ ہم افغانستان میں کیا سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، پھر آپ کے ذریعے ان کا خفیہ سیاسی کھیل دنیا والوں کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا ہم چاروں آپ کو افغانستان سے زندہ واپس نہ جانے دیں۔ جب میں نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا تو نوجوان تھا، آج میرے بیٹے جوان ہیں۔ ایک طویل مدت گزر چکی ہے، آج تک بڑے بڑے شہز اور چلاک اور خطرناک دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جو بھی میرے سامنے آیا بے موت مارا گیا۔ کیا یہ حقیقت تم لوگوں کو سمجھائی گئی تھی؟ جی ہاں، کچھ تو سمجھائی گئی تھی، اور ہم خود آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ آپ طاقت سے زیادہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور اکثر مخالفوں کی نفسیاتی کمزوریاں معلوم کر کے انہیں مات دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے بھی ایک انسانی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھا کہ انسان جب چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے اور اسے یقین دلا دیا جاتا ہے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا ہے تو پھر وہ ہتھیار پھینک کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں دوسروں کی نفسیاتی کمزوریوں سے کھیلنے والا تمہارے جانشے میں آ جاؤں گا؟ ہم چاروں یوگا کے ماہر ہیں، ہم نے سوچا آپ ہماری آواز سن کر بھی ہمارے دماغوں میں آ کر ہماری پلاننگ کو نہیں سمجھ پائیں گے، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی طرف سے گولی چلنے کی آواز بھی نہیں آئی اور میں چھپنے کے باوجود کیسے زخمی ہو گیا۔ اب ذرا سوچو، اگر واقعی 100 یا 50 کرائے کے قاتل لا کر مجھے گھیر لیتے تو کیا تمہیں کامیابی حاصل نہ ہوتی؟ بے شک ہم کامیاب رہتے، لیکن لالچ کے باعث مارے جا رہے ہیں۔ ہم چاروں میں سے ہر ایک کو $2.5 लाख ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر دیے گئے ہیں۔ آپ کو قتل کرنے کے بعد ہمیں $10 لاکھ دیے جاتے، گویا صرف ایک شخص کو یعنی آپ کو ہلاک کرنے کے عوض کل $50 لاکھ دیے جاتے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم کسی نے کسی کو قتل کرانے کے لیے نہیں دی۔ دوسرے زخمی نے کہا، دوسرے کرائے کے قاتل پہلے تو آپ کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے، ان میں سے جو راضی ہوئے وہ ہم سے $50,000 کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اگر ہم 50 قاتل کرائے پر حاصل کرتے تو ہمارے $25 لاکھ ان کی ادائیگی میں چلے جاتے، ہمارے پاس صرف 25 لاکھ رہ جاتے، اور یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا تھا۔ لہٰذا ہم چاروں اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ کو دور سے سینکڑوں ہتھیار دکھا کر ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس موبائل فون ہے جس سے میرے قتل کے معاملات طے ہوئے تھے، اسے خوشخبری سنا دو کہ تم میں سے ایک مارا گیا ہے اور باقی 3 بھی مرنے والے ہیں۔ وہ تینوں گڑ گڑانے لگے، اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ میں نے ایک کے دماغ میں قبضہ جمایا، اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے امریکی فوج کے ایک جنرل کی آواز سنائی دی، اس نے پوچھا، کس مرحلے پر ہو؟ کیا فرحاد کو ٹریپ کر چکے ہو؟ اس زخمی نے میری مرضی کے مطابق کہا، ہم نے بہت مضبوط جال بچھا رکھا ہے، ہماری معلومات کے مطابق وہ اسی طرف آ رہا ہے، ہم جلد ہی آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی ہمیں معلومات حاصل ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہم دشمن کو سمجھ پائیں گے۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اب سے پہلے فرحاد کے سلسلے میں خاموشی تھی، اس پر پہلے کی طرح جان لیوا حملے نہیں کیے جاتے تھے، اب اس کی جان لینا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ پہلے ہمارے پاس بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، ہم ان کے ذریعے جوابی کارروائی کر سکتے تھے، لیکن اب محض گنتی کے چند ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں۔ ان میں ہمیشہ کی طرح فرحاد سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ مر جائے گا تو باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ختم کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے جنرل کے دماغ میں جانا چاہا، اس نے سانس روک لی۔ میں نے کہا، مجھے دماغ میں نہ آنے دو، اتنی دیر سے میں ہی اس فون پر بول رہا ہوں۔ تمہارے 4 مہروں میں سے ایک مر چکا ہے، باقی 3 میرے سامنے زخمی پڑے ہیں۔ آپ فرحاد علی تیمور صاحب ہیں؟ ہاں، تم نے فی الحال یوگا کے ذریعے خود کو بچا لیا ہے، مگر میں فرصت ملتے ہی دوسرے فوجی افسران میں سے کسی کے ذریعے تمہیں زخمی کر کے تمہاری کھوپڑی میں پہنچ جاؤں گا۔ کبھی نہیں پہنچ سکو گے، میں نے ان
ان چاروں سے جھوٹ کہا تھا کہ میں امریکی فوجی جنرل ہوں، تم اس فوج میں مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، تمہیں میری پرچھائی تک نہیں ملے گی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم امریکی نہیں ہو۔ میرا تعلق کسی بھی ملک سے نہیں ہے، میں ایک پراسرار ایجنٹ ہوں، بڑے ممالک کے سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں ڈالرز کے عوض کام کرتا ہوں۔ جس کام کی ذمہ داری لیتا ہوں اسے کامیابی سے پورا کرتا ہوں۔ اب میں نے تمہارے قتل کی ذمہ داری لی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ان چاروں کو ہلاک کرنے کے بعد زندہ رہ سکو گے۔ میں تمہارے لیے کئی خطرناک ٹیمیں تیار کر چکا ہوں، نہ میں الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ تم سوچ سکتے ہو کہ ان تمام ٹیموں میں کس قدر مکار اور خطرناک قاتل ہیں جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت اور چلاکیوں سے اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ اس دنیا میں تم سے پہلے بھی بہت سے پراسرار احمقوں نے ملک الموت کو چھٹی دے کر اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، پھر وہ رہے نہ ان کا سر رہا، کیونکہ موت کا فرشتہ چھٹی کرنے والوں کی پہلے چھٹی کر دیتا ہے، جیسے اس وقت تمہارے 4 خطرناک قاتلوں کی چھٹی کر رہا ہے۔ تم خود کو ملک الموت سمجھ رہے ہو، خود کو ملک الموت نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن موت کا فرشتہ کسی بہانے یا کسی وسیلے سے جان لیتا ہے۔ اس وقت میں اس کا وسیلہ بنا ہوا ہوں۔ فرحاد، میں ذاتی طور پر تمہارا دشمن نہیں ہوں، اگر تم فوراً ہی افغانستان سے چلے جاؤ تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ مجھے ہلاک کرانے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو میں افغانستان میں رہ کر امریکی سیاسی کھیل میں گڑبڑ نہ کروں، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں خطرناک سمجھا جاتا ہوں، اس لیے دشمنوں کے لیے میری موت لازمی ہے اور میری موت کی ذمہ داری تم قبول کر چکے ہو، اس لیے مجھے دوستی کا جھانسا نہ دو۔ تم بہت ہی خطرناک ٹیمیں تیار کر چکے ہو، میں یہاں رہ کر تمہاری دوسری ٹیم کا انتظار کروں گا۔ فی الحال اپنے خطرناک لوگوں کی آخری چیخیں سنو۔ میں نے ایک ریوالور فون کرنے والے کے سامنے پھینکا، اس نے ریوالور اٹھا کر 2 فائر کیے، 2 چیخیں بلند ہوئیں، پھر اس نے فون پر کہا ہم چاروں میں سے ایک تو پہلے ہی مار چکا تھا، باقی 2 کی آخری چیخیں ابھی تم نے سنی، اب میں خودکشی کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میری آخری چیخ نکلے گی یا نہیں، مگر تم اپنی ناکامی پر ایک ذرا سا چیخ لینا، ہماری روحوں کو سکون ملے گا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ریوالور کی نال رکھ کر گولی چلائی، پھر آخری چیخ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، پھر کہا تم نے ابھی تک فون پکڑ رکھا ہے، اپنی اگلی ٹیم کی چیخیں سننے تک کے لیے فی الحال اسے بند کر دو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سمرینا اور دوسرے ہم سفر ساتھی مجھے حیرت سے، فخر سے اور فاتحانہ انداز سے دیکھ رہے تھے، پھر سب ہی یک بارگی دوڑتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹنے لگے، مجھے چومنے لگے۔ سمرینا دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور فخر سے مسکرا رہی تھی، اس کا دل کہہ رہا تھا اب تو میری جان بھی چلی جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی فرحاد۔ میں اسے کئی بار سمجھا چکا تھا کہ بیٹیوں، بہووں، پوتی اور پوتوں کی موجودگی میں ایک جوان لڑکی سے رومانس زیب نہیں دیتا، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتی تھی کہ میں پوتی اور پوتوں کے دادا ہونے کی حد تک عمر رسیدہ ہوں۔ میں نے 1 منٹ کے لیے خیال خوانے کی پرواز کی، پھر بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے کہا میری ایک ڈمی فوراً افغانستان کے شہر بدخشاں روانہ کریں، میں اس سے کل ملاقات کروں گا، وہ میری جگہ فرحاد کا رول ادا کرے گا۔ میں پھر دماغی طور پر اپنے ہم سفر ساتھیوں کے درمیان حاضر ہو گیا۔ مجھے اب ایک تیر سے 2 شکار کرنے تھے، ایک تو اس پراسرار ایجنٹ کی خطرناک ٹیموں کو ڈمی فرحاد کے ذریعے دھوکہ دینا تھا، اس کے علاوہ جو ڈمی آنے والا تھا وہ جوان تھا لیکن میرے میک اپ اور گیٹ اپ میں عمر رسیدہ بنا ہوا تھا۔ سمرینا عہد کر چکی تھی کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ اپنی عمر کے مطابق جیسا سوچ رہی تھی میں ویسا ہی جوان فرحاد اسے پیش کرنے والا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے نابود ہو رہے تھے، گنتی کے چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں مہاراج کا چھوٹا بھائی گرو دیو مارا گیا تھا۔ مہاراج کا بھی آخری وقت آنے والا تھا، لیکن عین وقت پر میں نے اسے موت سے بچا لیا تھا۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہوتی تو مہا گرو دن راج پانڈے اس کا گلا دبوچ کر اسے دوسری دنیا میں پہنچا دیتا۔ میں پچھلے باب میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ مہا گرو دن راج پانڈے 7 گھنٹوں تک سانس روک سکتا تھا اور غیر معمولی جسمانی قوت کا حامل تھا۔ اگر وہ شیر کی گردن دبوچ لیتا تو شیر بھی اس کی گرفت سے نکل
نہ پاتا۔ مہاراج تو اس کے لیے ایک چیونٹی تھا، وہ اسے مسلنے ہی والا تھا کہ میں نے ایک حکمت عملی سے اسے مار گرایا اور مہاگرو پانڈے کو زخمی کر دیا۔ میں نے آلہ کاروں کے ذریعے پہلے ایک گولی اس کی ران میں ماری تھی، دوسری گولی دوسری ران میں، اور باقی 2 گولیاں اس کے دونوں بازوؤں میں پیوست کر دی تھیں۔ وہ ایسا جیدار اور سخت جان تھا کہ نہ مر رہا تھا اور نہ ہی بے ہوش ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں پر گولیاں مارنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کم از کم ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے اور پلٹ کر مہاراج پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ میری اس حکمت عملی نے مہاراج کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ خطرناک مہاگرو پانڈے چند گھنٹے پہلے عدالت سے ضمانت پر رہائی حاصل کر کے قانون کے شکنجے سے نکل آیا تھا اور وہاں کے IG پولیس کو چیلنج کیا تھا کہ اس جیسے قانون کے محافظ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن چند گھنٹے بعد ہی IG پولیس نے مہاراج پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں اسے دوبارہ گرفتار کر کے اسپتال پہنچا دیا تھا تاکہ اس کے جسم میں پیوست ہونے والی 4 گولیاں نکال لی جائیں۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا یہ میں نہ جان سکا کیونکہ میں اچانک ہی دشمنوں میں گر گیا تھا۔ مجھے دماغی طور پر افغانستان کے ایک ویران علاقے میں حاضر ہونا پڑا۔ بہرحال جب میں افغانستان میں اپنے دشمنوں سے نمٹ کر مہاراج کے دماغ میں پہنچا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کہا، حضور آداب، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ زندگی بھر آپ کا سیوک بن کر رہوں گا اور آپ کی لمبی عمر کے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرتا رہوں گا۔ مہاراج کا نام سوریہ راج تھا۔ میں نے کہا، راج مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو کیونکہ میں نے زبان سے محبت، عقیدت اور تابع داری جتانے والے بہت دیکھے ہیں اور انہیں اچانک فریب دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو آئندہ تمہارا عمل سچائی ثابت کرے گا۔ یہ بتاؤ مہاگرو پانڈے کا کیا حال ہے؟ حضور، پانڈے کے اندر شاید کوئی بھوت ہے، فولادی روبوٹ کی طرح طاقتور ہے۔ اس نے آپریشن سے پہلے اپنے زخمی بازو سے ایک ڈاکٹر کی گردن پکڑ لی تھی۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر تو اس کے جسم سے گولیاں نکال کر اس پر احسان کر رہا تھا، پھر اس کی گردن کیوں دبوچ لی؟ صرف اتنی سی بات کے لیے کہ ڈاکٹر آپریشن سے پہلے اسے بے ہوش کرنے میں وقت ضائع نہ کرے۔ اس نے کہا، ایسے ہی گولیاں نکالو، میں اپنی آنکھوں سے دشمن کی گولیاں اپنے جسم سے نکلتے دیکھوں گا۔ میں نے کہا، واقعی یہ قوت برداشت کی انتہا ہے کہ اس نے ہوش میں رہ کر ایک نہیں 4 گولیاں اپنے جسم سے نکلوائی ہیں۔ پولیس نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ اسے پولیس اسپتال میں رکھا گیا ہے، اس کے اسپیشل کمرے کے سامنے اور اسپتال کے چاروں طرف مسلح سپاہیوں کا سخت پہرا ہے۔ اس کے کسی بھی چیلے کو اسپتال کے احاطے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے آپ اس کے دماغ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے دماغ میں محسوس کر کے غصے میں آئے گا اور مجھے اندر سے نکالنے کے لیے گرجنے اور تڑپنے لگے گا۔ اس کے ایسا کرنے سے زخموں کے ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اب اس کی قوت برداشت کے پیش نظر اس کے اندر جا رہا ہوں۔ میں مہاراج کے دماغ سے نکل کر اس کے اندر پہنچا۔ وہ بے چین سا ہو گیا، کچے زخموں کے باعث سانس روک کر میری سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ دانت پیس کر بولا، راج تے ہمری بے بسی کا تماشا دیکھن واسطے ہمارے دماغ میں آیا ہے، چلا جا اپنی موت کا انتظار کر، ہم اپنا پاؤں پر کھڑا ہوتے ہی تے کو نرک میں پہنچائیں گے، ماں قسم ہم تے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت پہلے ہی جب اسے گولیاں ماری گئی تھی تو میں نے اس کے چور خیالات پڑے تھے اور اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا تھا۔ ان معلومات کے پیش نظر میں نے کہا، پانڈے تم مجھے سوریہ راج سمجھ رہے ہو، میں وہ نہیں ہوں۔ تے کیا ہے رے؟ ہمارے دماغ میں کیا واسطے آیا ہے؟ میں اپنا نام بتاؤں گا تو تم مجھے نہیں پہچانو گے۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا تمہارے دادا کا نام گوپال پانڈے تھا؟ ہاں، مگر ابھی اگر مگر کرو گے تو مجھ کو نہیں پہچان پاؤ گے، اس لیے میرے سوالوں کے جواب پہلے دو۔ کیا تمہارے دادا گوپال پانڈے کے دوست کا نام سلامت علی تھا؟ ہاں، مگر پھر وہی مگر۔ اب یہ بتاؤ، سلامت علی اور تمہارے دادا نے ایک پیالے میں ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پیا تھا، اس طرح دونوں دودھ بھائی بن گئے تھے؟ ہاں، ہم ہندو اور وہ مسلمان، مگر دونوں کے دونوں دودھ بھائی بن گوا تھے۔ مگر تم یہ بات کیسے جانت ہو؟ ایسے جانت ہیں کہ سلامت علی میرے دادا تھے، پھر میرے باپ کرامت علی اور تمہارے باپ دیال پانڈے
پانڈے نے اس دوستی اور محبت کو آگے بڑھایا۔ ہم دونوں کے باپ نے ایک پیالے میں ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پیا اور دودھ بھائی بن گئے۔ تم ٹھیک کہت ہو، مگر مت کرو، میری پوری بات سنو۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے فسادات میں تمہارے باپ کی جان جانے والی تھی۔ میرے باپ کرامت علی نے تمہارے باپ کی جان بچائی تھی، اور جب پاکستان بن گیا تو تمہارے باپ نے ہمارے خاندان کو ہندو گنڈوں سے بچا کر بارڈر پار کرا کے پاکستان پہنچنے میں ہماری مدد کی تھی۔ تم ایک دم ٹھیک کہت ہو، ہماری سمجھ میں آ گیا تم ہمارے باپ کے دوست کرامت علی کے بیٹے ہو۔ میرے پاس ایک ایسی ڈائری ہے جس میں میرے باپ نے یہ لکھ کر مجھے نصیحت کی ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ ایک پیالے میں ایک دوسرے کا جھوٹا دودھ پینا ہوگا اور تمہارا دودھ بھائی بننا ہوگا۔ وہ حیرانی سے بولا، کا کہت ہو، ای بات ہمارے باپ نے بھی اپنا ایک ڈائری میں لکھت رہا ہے۔ ہماری بہنا رتنا نے ایک بار ہم کا پڑھ کے سنائے رہی۔ ہمارے باپ نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے دودھ بھائی بن کے اپنے باپ دادا کی پرمپرا کو قائم رکھیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم طے کو کدھر ڈھونڈیں۔ یہی میری پریشانی تھی کہ میں تمہیں کہاں تلاش کروں۔ پہلے تمہارا خاندان بنارس میں تھا، میں نے وہاں جا کر اس محلے میں سب سے پوچھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تم پوری شہر میں آ کر رہنے لگے ہو۔ طے کو کیسے معلوم ہوا ہم ادھر میں ہیں؟ میں ایک انگریز دشمن کے دماغ میں گیا تھا، اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہاں مجھے سوریہ راج کی آواز سنائی دی۔ میرا دشمن اس سے کہہ رہا تھا کہ اس نے مہا گرو پانڈے کو افغانستان کیوں نہیں بھیجا؟ اگر پانڈے افغانستان جا کر فرہاد کو قتل نہیں کرے گا تو پانڈے کو الو بناؤ، اس کی اصل بہن رتنا کو اغوا کرو، پھر وہ بہن رتنا کو حاصل کرنے کے لیے فرہاد کو قتل کرنے افغانستان ضرور جائے گا۔ جب وہ فرہاد کو قتل کر دے گا تو وہ لوگ چھپ کر اسے یعنی تمہیں گولی مار دیں گے۔ ہے بھگوان، او نمک حرام راج انگریزوں سے مل کے ہمارے ہاتھ سے فرہاد کو قتل کرانا چاہت رہا، پھر وہ حرام جادے انگریز ہم کا گولی مار دیتے۔ تم ہمارے دودھ بھائی بننے سے پہلے ہمارے بہت کام آ رہے ہو، مگر تم ابھی تلک اپنا نام نہیں بتائے ہو۔ میرا نام فرہاد علی تیمور ہے، میرے باپ کا نام کرامت علی اور دادا کا نام سلامت علی ہے۔ ہمارے باپ دادا دودھ بھائی تھے اور یہ انگریز تمہارے ہاتھ سے مجھ کو قتل کرانا چاہتے ہیں۔ وہ انگریزوں کو اور مہاراج کو ڈھیر ساری گالیاں دے کر بولا، ماں قسم جب تک ہماری آخری سانس باقی رہے گی تب تک کوئی مائی کا لال طے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور ہم طے سے وعدہ کرت ہیں جب زخم ٹھیک ہو جائے اور ہم چلت پھرت کرنے لگ جائیں گے تورے پاس ضرور آئیں گے۔ تے ہم کو بعد میں بتائے دینا کہ افغانستان میں کدھر رہت ہو۔ تم جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤں گا، لیکن صحت مند ہونے کے بعد تم سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لو گے تو مجھ سے باتیں نہیں ہو سکیں گی۔ ہم تو سے وعدہ کرت ہیں، تے دماغ میں آوے گا تو ہم سانس نہیں روکیں گے۔ میری ایک بات اچھی طرح سمجھو، کوئی دشمن تمہارے دماغ میں آ کر فرہاد بن کر دھوکہ دے سکتا ہے، تمہارے چور خیالات پڑھ کر تمہارے اندر کا کوئی راز معلوم کر سکتا ہے، اس لیے ہم تمہارے اندر آتے ہی پہلے کوڈ ورڈز ادا کریں گے۔ تم کوڈ ورڈز سمجھتے ہو نا؟ ای کا ہوت ہے ایک دوسرے کو رازداری سے پہچاننے کے لیے جو الفاظ میں تمہارے پاس آ کر بولوں گا انہیں کوڈ ورڈز کہتے ہیں۔ تم ہمارے دماغ میں کا الفاظ بولو گے، جیسے ہی تم سوچ کی لہروں کو محسوس کرو گے میں کہوں گا ہندو مسلم بھائی بھائی دودھ بھائی۔ ہاں دودھ تو ہم تب پیئیں گے تب تو سے ملیں گے، مگر باپ دادا کے ناطے سے ہم دونوں ابھی سے دودھ بھائی ہیں۔ ان کوڈ ورڈز کا ذکر کسی وفادار چیلے سے بھی نہ کرنا، جو تمہارے دماغ میں آ کر یہ کوڈ ورڈز نہ بولے تو سمجھ لینا کہ میں نہیں ہوں، کوئی دشمن تمہارے اندر آیا ہے، تم فوراً سانس روک کر اسے بھگا دینا۔ ای کوڈ ورڈ ہم اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ ہندو مسلم بھائی بھائی دودھ بھائی، ماں قسم تے بہت اچھا بھائی ہے، ہم کا دشمن سے بچنے کا طریقہ سکھاوت ہے۔ آج سے ہم تو کا بڑا بھیا بولیں گے۔ میں صرف تمہارا ہی نہیں اپنی رتنا کا بھی بڑا بھائی ہوں۔ تم رتنا کو میرے بارے میں بتاؤ، اس نے بھی تمہاری باپ کی ڈائری پڑھی ہے، ہم اس کے بھی دماغ میں جا کر باتیں کریں گے۔ اس سسری کا نام مت لو، او کے کارن ہم اس حالت کو پہنچے ہیں۔
میں نے انجان بن کر پوچھا کیا تم ہماری بہن رتنا سے ناراض ہو؟ اگر ہو تو مجھے ناراضگی کی وجہ بتاؤ۔ وہ مجھے رتنا کے بارے میں بتانے لگا کہ اس نے خاندان سے باہر ایک شخص موہن داس سے بھائی کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا پانڈے تمہارے دماغ میں اتنا غصہ رہتا ہے کہ تم اچھی بات کو بھی برا سمجھتے ہو۔ وہ قانون کے مطابق بالغ تھی، کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی، تم سے اس لیے خوفزدہ رہتی تھی کہ ڈر کے مارے تم سے اجازت بھی نہیں لی، مگر باقاعدہ شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آج کل کی ماڈرن تعلیم یافتہ لڑکیوں کی طرح بے حیا نہیں ہے۔ اس نے کوئی پاپ نہیں کیا، قانون اور دھرم کے مطابق موہن داس سے شادی کی ہے، مگر بڑے بھیا یہ تو سمجھ لیو کہ اس نے خاندان اور ذات برادری سے باہر شادی کر کے ہماری ناک کٹا دی ہے۔ ذات برادری کی بات نہ کرو، اس نے ایک ہندو سے شادی کی ہے۔ جب ہمارے باپ دادا ہندو مسلمان ہو کر ایک پیالے میں دودھ پی کر بھائی بن سکتے ہیں تو ہماری بہن ذات برادری سے باہر کسی کی دھرم پتنی کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم دین دھرم سے باہر دودھ بھائی بن سکتے ہیں، وہ برادری سے باہر ایک ہندو کی پتنی کیوں نہیں بن سکتی؟